السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن بیونڈ سائٹ اپنے میزبان محمد جہاں سیف کے ساتھ۔ کہیے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو عید قربان کی، بقرہ عید کی بہت سی مبارکباد۔ عید قربان اسلامی تاریخ کا وہ شاندار دن جس دن ہم سنت ابراہیمی کو یاد کرتے ہیں۔ اسلام وہ لازوال مذہب، وہ لازوال دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عطا کہ جس کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شاندار اور تابناک قربانی سے، اور جس کی انتہا بھی قربانی ہے، یعنی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی۔ عید قربان کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے راہ میں خون بہاتے ہیں، اس کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں چند باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات جو بالخصوص آج کل عام مشاہدہ ہے، بہت سے لوگ، خواتین و حضرات، بہت مہنگے مہنگے بیل، بہت بیش قیمت بکرے اور اس طرح کی قربانی کے جانور خرید کرتے ہیں۔ اس میں یقینی طور پہ ایک نیت تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور قربانی کے لیے زیادہ بہتر جانور کا خریدنا ہے۔ دوسری نیت شاید کہیں نہ کہیں ہمارے باطن میں نمائش کی ایک نیت بھی ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں سے منفرد نظر آئیں، تفاخر کی ایک نیت۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، یہ بالخصوص میں نے بچوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اور بچوں کے علاوہ بڑوں کو بھی اس فعل کا مرتکب پایا ہے کہ جب ہم ایک بیش قیمت بیل لے آتے ہیں، جب ہم ایک بہت زیادہ قیمت والا بکرا خرید کے لے آتے ہیں، تو ہمارے گرد و پیش میں جتنے بھی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کی قربانیاں ذرا چھوٹی ہوتی ہیں، جن کے پاس ذرا چھوٹے سائز کا بکرا ہوتا ہے، جن کے پاس قربانی کا جانور جو ہے وہ ہمارے جانور کے مقابلے کا نہیں ہوتا بظاہر، پھر ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس سے تو آپ کو مرغا کر لینا چاہیے تھا، مرغا کر لیا ہوتا آپ نے۔ کبھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی سے پوچھ لیتے نا، مرغ کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے آپ کے لیے۔ کبھی آپ کہتے ہیں بھی پیسے نہیں تھے تو نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں خواتین و حضرات جو یقینی طور پہ کسی کی دل آزاری کا، کسی کی دل شکنی کا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ دل شکستگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، ملتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کا ہمیں ہرگز بھی مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے دل ٹوٹتے ہیں اور اس سے حوصلے شکستہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ قربانی کے جانوروں کا گوشت اور قربانی کے جانوروں کا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تو آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت سے پیسے لگا کے، ہم بہت سا سرمایہ خرچ کر کے بھی شاید اس صلے سے محروم رہ جائیں، اس اجر سے محروم رہ جائیں جس اجر کا مستحق وہ تھوڑے پیسے خرچ کرنے والا بنے، کہ جس کو جو ہے وہ شاید اس طرح سے اس نے قربانی کے اوپر بہت زیادہ پیسے تو صرف نہیں کیے، لیکن اس کی نیت میں خلوص ہے، اور جو آج دل شکستہ ہے، تو کسی دل شکستہ شخص کی آہ جو ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات جو مجھے کرنا ہے بہت اہم، وہ یہ ہے کہ قربانی کے بعد اس کی جو باقیات ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ہم ان کو ڈسپوز آف نہیں کرتے، اور وہ اسی طرح سے سڑکوں پہ پڑی ہوئی ملتی ہیں، متعفن ہوتی ہیں اور تعفن کا باعث بنتی ہیں۔ تو کائنڈلی ان کو بھی ڈسپوز آف کیجیے۔ قربانی کے لیے آنے والے قصاب حضرات کو اگرچہ کئی دفعہ ان کے ریٹس بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان کا معاوضہ بر وقت دیجیے۔ جو معاوضہ طے ہو، اول تو طے سے پہلے کیجیے اور اس کو بر وقت ادا کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ مزدور کی مزدوریوں سے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، اور قربانی کی کھال جو ہے وہ کسی مستحق فرد کو دیجیے۔ یہ باتیں اس لیے بہت اہم ہیں اس موقع پر کہ ہم قربانی سے
बेश कीमत और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। आखिर में एक बात अशफाक अहमद साहब की कोट करूँगा। मुझे उस अजीम इंसान से एक दफ़ा मिलने का शर्फ हासिल हुआ। मैंने कहा जी कि आप जिनसे आपने फैज़ हासिल किया, अपने बुज़ुर्गों से, अपने मुर्शिद से, उनका कोई वाक़या, कोई बात सुनाइए। तो उन्होंने एक बात सुनाई जो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हम अपने बड़े जानवर के तफाखुर में किसी छोटे जानवर वाले की दिल आज़ारी ना करें। तो उससे मुझे याद आया, अशफाक साहब ने कहा कि मेरे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे कि अगर तुम्हारी किसी से बहस हो रही हो, किसी से तुम्हारा मुनाजरा हो रहा हो, तुम्हारा मुबाहिसा हो रहा हो, और तुम्हारे पास एक ऐसी दलील आ जाए, तुम्हारे जहन में एक ऐसी दलील आ जाए कि अगर तुम वो दलील दो उस टेबल टॉक में, तो अगला चारों शाने चित हो जाए, उसकी बोलती बंद हो जाए, वो चुप कर जाए, उसके पास बात ना हो कोई करने के लिए। तो अशफाक साहब फरमाया करते थे कि मेरे मुर्शिद ने कहा कि उस वक्त वो बात तर्क कर दो और बंदा बचा लो, इंसान को बचा लो। इंसान की अहमियत, उसकी हैसियत, उसकी फ़ौक़ियत ज़्यादा है, बात को तर्क कर दो। तो इसी पोटेंशियल के साथ हमें देखना है कि हमारी बात से, हमारे तफाखुर से कोई दूसरा बच्चा अगर आप दीदा हो जाए, कोई बाप दिल शिकस्ता हो जाए जिसका बच्चा उसे आके ये बताए कि मुझे इस तरह का ताना दिया गया, तो शायद ये हमारी कुर्बानी के सवाब में कमी करने का या उसे ज़ाहिर करने का बायस ना बने। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खुशियों को सलामत रखे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद